ہائی ویئرز، ڈیفیٹ ڈیزیزز کے سلسلے میں ڈاکٹر شیرین ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم سب مل کے اس جد و جہد میں شامل رہیں کہ بیماریوں کو کنٹرول کر سکیں یا پھر ان سے بچ سکیں، اور آپ سب کی زندگیوں میں جو ہے بے شمار صحت مند سالوں کا اضافہ ہو سکے۔ تو چلیں آج جانیں آپ لوگ کچھ الرجی کے بارے میں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ تو آج کل جیسے کہ خزاں کا موسم ہے، اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہوا میں مختلف قسم کے الرجنز جن سے کہ کسی بھی شخص کو کوئی الرجی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، جسے کہ ایئر بورن الرجی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ مختلف ٹائپ کا ہوتا ہے۔ کسی کو جو ہے پیٹ ہے، اگر گھر میں بلی ہے، کتا ہے، کسی بھی قسم کے پرندے وغیرہ ہیں، تو ان سے جو خارج ہونے والے کچھ جو ہوتے ہیں، ان کے بالوں سے یا ان کے یورین سے، یا جو وہ اپنا پوٹی وغیرہ کرتے ہیں، اس سے جو فضا میں پھیلتی ہے، اس کے جو ذرات، ان سے ہوتی ہے الرجی۔ اور جو بہت کامن ہے وہ ہے پولن سے، جو ہوا میں جو باریک باریک جب یہ اس طرح کی ہوا چلتی ہے خزاں کی، یا جب موسم بہار بھی شروع ہوتا ہے تب بھی، اور اکثر لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے، جو تھوڑے سے سفید سفید ہلکے ہلکے سے، بالکل آپ سب جانتے ہوں گے پولنس کے بارے میں، یہ پودوں سے نکلتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے کسی بھی انسیکٹ وغیرہ کے باہر نکلے ہیں، آج کل وہاں کے جو ہے بارشوں کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے بیماریاں پھیل رہی ہوں گی کہ جو کسی کیڑے کے کاٹنے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو کچھ عام گھریلو علاج اور احتیاطی تدابیر بتاتی ہوں۔ الرجی سے نجات کے جو گھریلو علاج ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو جو را ہنی ہوتا ہے، جو خالص اصلی خام ہنی ہوتا ہے، جو کہ مقامی طور پہ تیار ہو، اس شہد کا روزانہ استعمال آپ کے جسم میں جو مقامی پولن ہے، جسے شاید زرع گل بھی کہا جاتا ہے، اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیب کا سرکہ، ایپل سائڈر ونیگر۔ 1 چمچ سیب کے سرکہ کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینا قوت مدافعت بڑھانے اور الرجی کی علامات کو کم کرنے میں معاون بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کی چائے ہے، جنجر ٹی، تو ادرک میں موجود جو سوزش کش جو اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ہیں، وہ سانس کی نالیوں کی سوجن کو کم کر کے کھانسی میں آرام پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں پرو بایوٹکس۔ پرو بایوٹکس وہ ہوتے ہیں جو ہمارے جو آنتوں کے مفید بیکٹیریا ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے مکمل صحت مند رہ سکتے ہیں، اگر ہم اپنے آنتوں میں جو ہے خراب بیکٹیریاز کو ختم کر کے اپنی ہیلدی ڈائٹ کے ذریعے، جو میں اپنی ویڈیوز میں بار بار آپ کو بہت دفعہ پہلے ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں۔ تو پرو بایوٹکس کھانے سے، جیسے کہ جو زیادہ تر دہی ہے، کیفیر ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی دہی کی طرح کا پروڈکٹ ہوتا ہے، تو ان سے بھرپور غذائیں آنتوں کے نظام کو بہتر بنا کر قوت مدافعت مضبوط کرتی ہیں، جو الرجی کے خلاف مؤثر ڈھال ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ بھاپ لے لیں، اگر آپ کی ناک جو ہے وہ بند ہے اور آپ کو سوزش ہو رہی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، تو پانی بوائل کریں اور اس میں جو ہے تولیہ اپنے سر پہ ڈال کے اور اس کو محدود کر کے اسی اپنے ناک سے آپ گہری جو ہے اس کو انہیل کریں اسٹیم کو، اور ایسا کہ وہ پھیپھڑوں میں بھر جائے، اور پھر منہ سے سانس نکالیں۔ پھر نہاتے وقت بھی آپ گرم پانی کی بھاپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ناک کو صاف کریں، ناک کے راستوں میں پھنسے الرجی کے ذرات کو باہر نکال کر کھانسی میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الرجی سے بچاؤ کے اقدامات وہی ہے کہ آپ گھر کے اندر کی جو ہوا ہے اسے صاف رکھیں، کھڑکیاں بند رکھیں، ممکن ہو سکے تو ایئر کنڈیشنر کا استعمال کر لیں، اور آج کل کچھ ایسے فلٹر بھی آتے ہیں کہ جو کھڑکیوں وغیرہ میں لگانے سے ہوا میں موجود الرجین کو روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی کہ جو ہے وہ سب سے مین چیز یہی ہے کہ صفائی ستھرائی ہو، لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے مولڈ، وہ ایک طرح کا فنگس سمجھ لیں، اگر وہ گھر میں کہیں آپ کی کاہی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو وہ بہت نقصان دہ ہے، اس سے پھر اس کے جو پورز ہیں وہ فضا میں آتے ہیں، اور یہ جو آپ کی سانسوں کے ذریعے جاتے ہیں آپ کے جسم کے اندر، تو اس کے بہت مضر اثرات ہیں۔ اگر الرجی کی علامات شدید ہوں، جیسے کہ سانس لینے میں اگر دشواری ہو، چکر آئے، چہرے پہ شدید سوجن ہو جائے، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ کسی سنگین الرجک رد عمل کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر الرجک ریئیکشن بہت شدید ہو تو اسے اینافائلیکٹک شوک بھی کہتے ہیں، جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کسی بھی علامت میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کو فوری ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جو ہے دوڑ لگانی چاہیے، اور فوراً سے پیشتر اس کا علاج کرانا چاہیے۔
اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ کہیں بھی باہر سے آنے کے بعد نیم گرم پانی سے نہائیں اور اپنے جسم، بالوں، پورے وجود کو جو ہے اچھی طرح صاف ستھرا کریں تاکہ آپ کے جسم اور کپڑوں سے پولن کے ذرات وغیرہ جو ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔ کپڑوں کو اپنے آپ اچھے ڈٹرجنٹ کے ساتھ دھوئیں اور دھوپ میں ڈالیں۔ قالین اور بستر کی صفائی کریں۔ قالینوں کی باقاعدہ صفائی اور بستر کی چادروں کی بھی گرم پانی سے بہت زیادہ ضروری ہے، اور تاکہ دھول اور الرجی کا خاتمہ ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے بھی شیئر کریں گے۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔